فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بلند صلوات. خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں، ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ضرور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کے قبول کے لیے مل کر بابا کے بلند صلوات. عزیزان گرامی، واقعہ عاشوراء لطف پروردگار ہے. کلمہ لطف ہم نے متعدد بار سنا. لطف کسے کہتے ہیں؟ لطف پروردگار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بخشش، بعض وہ بھی بخشش ہی ہے، شفقت، ظرافت، عنایت، مرحمت، کرم، ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ جب کسی کام کو انجام دے تو اسے لطف پروردگار کہتے ہیں. لطف ہے، اللہ کا لطف ہے. ہمارا وجود لطف پروردگار ہے. وجود امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم لطف پروردگار ہے. دیکھیں واقع عاشوراء میں ہمارے منبر پر زیادہ سے زیادہ تذکرہ شہداء کا ہے یا سید الشہداء کا ہے؟
بہت توجہ سے جملہ سماعت فرمائیں گے تو میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے منبر پر زیادہ تذکرہ شہداء کا ہے، اگر ہے تو، یا پھر سید الشہداء کا ہے، لیکن وہ ذات جس نے سید الشہداء کو سید الشہداء بنایا، جس ذات کے لطف و کرم سے امام اس منزل تک پہنچے۔ دیکھیں کوئی انسان چاہے معصوم ہو چاہے غیر معصوم ہو، وہ اتنے رفیع درجات پہ نہیں پہنچتا ہے جب تک لطف پروردگار اس کے شامل حال نہیں ہوتا۔ دیکھیں امام نے اپنا کام 61 ہجری میں کر کے امام دنیا سے چلے۔ امام دنیا سے چلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم دنیا سے بندہ چلا جاتا تو چلے گئے، نہیں، امام کا تصرف کائنات میں اسی طریقے سے باقی ہے، لیکن اس قرآنی وعدے کے مطابق کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ 61 ہجری تک تو اللہ کے ساتھ حسین نے وعدہ نبھایا، اور 61 ہجری سے لے کر آج تک خدا حسین کے ساتھ وعدہ نبھا رہا، اللہ وعدہ نبھا رہا۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اللہ کبھی وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ یہ بات جانتا ہے کہ انسان جہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ وہ وعدے کیے جاتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ اکثر وہی وعدے، چاہے حکومتی وعدے ہوں چاہے اداروں کے وعدے، جو بھی وعدے، تو انسان سمجھتا ہے کہ جو وعدہ ہوتا ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں نا، وہ دنیا والوں کا وعدہ ہے، وہ انسانوں کا وعدہ ہے، یہ مجھ رب کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، کبھی وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ وعدے کو جو وعدہ پروردگار ہے، اللہ نے انسان کو دعوت دی، اگر انسان نے اللہ کی دعوت کی اجابت کی، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ نے کہا یہ کام کرو، تو اس کام کے اوپر جو اللہ نے اجر مقرر کیا وہ اجر محفوظ ہے، وہ ملنے والا اجر ہے، اور ناپ تول کے بھی اجر نہیں دیتا ہے۔ بھئی آپ بازار جاتے ہیں، چاہے سبزی لیں چاہے چینی لیں، جو بھی لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کلو کی جگہ 1.5 کلو دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں جس کا اللہ ہمیں اجر دیتا ہے؟ وہ کام ہم نے اپنی طاقت سے تو نہیں کیا، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ طاقت بھی تو اللہ نے دی، وجود بھی اللہ نے دیا، ارادہ بھی اللہ نے دیا۔ یہ عجیب پروردگار ہے، سب کچھ دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کرو، پھر اس کے اوپر کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے 2 لطف ہیں انسان کے اوپر۔ پہلا لطف کہ اس کو طاقت دیتا ہے، اس کو وجود دیتا ہے، اس کو توفیق دیتا ہے، اور اس توفیق پر جب انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر لطف کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو ہم تو کسی بات کے مستحق نہیں تھے، ہمارا کب استحقاق تھا کہ ہم اللہ سے کسی بات کا تقاضا کریں؟ کہا کہ بھائی قیامت میں ایک شخص آئے گا، جب اس کو نیکیاں دکھائی جائیں گی وہ اپنے طور پہ سوچے گا ہم نے دنیا میں کیا کیا، اتنی نیکیاں کما کے لے آئے۔ اللہ فرمائے گا کہ اس کی تمام نیکیاں ایک طرف رکھو، ایک پلڑے میں۔ اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو تو تمہاری نیکیاں ہیں وہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہیں، تمہارا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں، نماز تو میں نے پڑھی، روزہ تو میں نے رکھا۔ انسان سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے اچھا ایسا کرو کہ اس کے نام اعمال کو ایک پلڑے میں رکھو،
اور جو میں نے اس کو دنیا میں مادی نعمتیں دی تھی، مادی نعمتیں، کھجور کا ایک دانہ اس کے نام اعمال کے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا، وہ کھجور کا دانہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے خدا تیری ساری زندگی کے اعمال میری اس ایک نعمت کے برابر نہیں ہے، تو کیا سوچ رہے؟ تو کیا سوچ رہے بھائی؟ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے عزاداری کرائی، میں نے مجلس کروائی، میں نے ماتمداری کرائی، یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں سے آ گئی؟ اہل بیت کے ماننے والوں میں کہاں سے آتی ہوں؟ امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص تھا ہلا کے رہنے والا، اس کی پنڈلی میں زخم ہو گیا، بہت علاج کرایا، بہت ڈاکٹروں کے گئے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ زخم پھیل رہا، اگر ہم تمہاری ٹانگ کاٹتے ہیں تو بھی جان کو خطرہ ہے۔ اس وقت تو اتنا اپڈیٹ آپریشن نہیں ہوتا تھا، اگر خون ریزی زیادہ ہو گئی تو نہیں بچ سکو گے، اور اگر نہیں کاٹے تو اس کا زہر تو پھیل رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپریشن نہیں کرواؤ۔ اس کو کسی نے کہا کہ سرداب امام عصر علیہ السلام نے ایک عمل ہے، اگر اسے 40 دن انجام دیا جائے تو امام اپنے لطف و کرم سے اس مشکل کو آسان کر دیتے۔ البتہ ضروری نہیں ہر انسان کے لیے کہ وہ اگر سرداب میں نہیں جا سکتا پاکستان میں تو وہ عمل یہاں نہیں ہو سکتا، بہتر ہے اگر وہاں تو وہاں کرے، لے تو کہیں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا ہمت والا عمل ہے، 121 بار آیت الکرسی کی تلاوت ہے اور اس کو ہدیہ کرنے وقت کے امام کو 40 دن مسلسل، 40 دن میں حتماً جو بھی مشکل ہو، جو بھی مسئلہ وہ حل ہوتا ہے۔ اب اس نے سنا، یہ پہنچا سرداب امام میں، یہ تو عراق کا رہنے والا، اس کو مشکل نہیں تھی، 40 دن گزر کے یہ عمل انجام دے چکا، لیکن زخم وہاں کا وہاں گیا۔ اب اس نے کہا کہ شاید میرے مقدر میں نہیں ہے شفا، بس آخری غسل کرتے ہیں فرات پہ اور زیارت کر کے واپس جاتے ہیں۔ فرات پہ آیا، غسل کیا، غسل کے بعد جو ہے وہ چلا زیارت کے لیے۔ اب چل رہا تھا کہ 4 گھوڑا سواروں نے اس کو اپنے گھیرے میں لیا، ایک ادھر ایک ادھر، ایک آگے ایک پیچھے۔ اب یہ رک گیا، ان میں سے ایک گھوڑا سوار نے اس کا نام لیا اور اس کو اپنے قریب بلایا، تو یہ تھوڑا ہچکچایا، تھوڑا ڈرا، لیکن تعجب میں بھی ہے کہ یہ میرا نام کیسے جانتے ہیں۔ وہ جو 3 گھوڑا سوار تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آگے بڑھو، یہ تمہارے وقت کے امام ہیں، تمہیں وقت کے امام بلا رہے، آگے بڑھو۔ امام علیہ السلام نے اس زخم کی طرف دیکھا، کہا کیا ہوا؟ مولا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ زخم تو صحیح ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بعد میں بھول گیا کہ میری دائیں ٹانگ پہ زخم تھا یا بائیں ٹانگ پہ، لیکن میں اس زخم کا نشان تلاش کرتا تھا، وہ نشان بھی مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ جب امام یہ کام کر چکے تو امام نے کہا شکر پروردگار کر کہ جس اللہ نے تجھے شفا دی۔ دیکھیں میں عجیب چیز ہے، اگر امام پہ میں نے شفا دی کوئی حرج نہیں، امام کہہ سکتے ہیں، لیکن امام ہمیں دعوت دے رہے کہ دیکھو ہم جنہیں اللہ نے اتنے اوصاف سے نوازا ہے، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتی۔ امام نے کہا اللہ کا شکر بجا لا جس نے تجھے شفا عطا کی۔
پھر امام نے کچھ پیسے نکالے، کہا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور اپنے شہر واپس چلے جاؤ، جب تم اپنے علاقے میں جاؤ گے تو وہاں یہ خبر پھیل جائے گی کہ تمہیں ہمارے توسط سے شفا ملی ہے، بادشاہ وقت تم سے رجوع کرے گا اور تمہیں کچھ پیسے دینے کی کوشش کرے گا، اس سے پیسے نہیں لینے، یہ جو میں دے کے جا رہا ہوں یہ تیری ساری زندگی کے لیے کافی، تمہیں اس کے بعد احتیاج نہیں ہوگی۔ یہ آیا واپس، خبر پھیلی، بادشاہ وقت نے اس کو بلایا، کہا کہ میں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے جو امام نے دیے وہ میرے لیے بہت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہماری مشکل ہے کربلا کی پوری جو تاریخ ہے، جو واقعہ کربلا ہے، اس کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا چاہے تو کیا کہیں؟ پورے واقعے کو ایک جملے میں کیسے بیان کریں؟ اتنا بڑا واقعہ، اتنی بڑی حقیقت۔ علماء فرماتے ہیں کربلا کے پورے واقعے کا ایک بنیادی میسج ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں، ہمیں امام کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں، ہمیں کربلا والوں کا ایک ہی میسج ہے کہ دیکھو دنیا تمہیں بلائے گی، دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، لیکن اگر کربلائی بننا ہے تو کربلا والوں کا ایک ہی میسج ہے کہ دنیا جدھر بھی جا رہی تھی انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ چل رہے تھے۔ امام نے عاشور کی شب چراغ گل کیے اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے، اگر وہ شرما رہا ہے تو میں حسین اتنا کریم ہوں کہ میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، جانا تو جاؤ، میں تمہیں منع نہیں کر رہا، بیعت بھی اتارو تمہاری گردن سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب امام نے چراغ گل کروائے تو نیزوں پہ نیزے لگنے کی آوازیں تھی، تلواروں پہ تلواریں لگنے کی آوازیں تھی، اور ہر کوئی کہتا تھا کہ مولا آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ اب وہ جگہ بتا دیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں تو کہاں جائیں؟ کہ اس وقت چراغ گل ہوئے تھے، اندھیرا بھی تھا، لیکن وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے لیکن امام تو ہمیں دیکھتا، امام تو ہمیں دیکھتا۔ آج اس کائنات کے خیمے میں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے امام کو نہیں دیکھتے، یا امام بھی ہمیں نہیں دیکھتے؟ امام ہمیں دیکھتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر وقت امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہر لحظہ امام ہمیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ اسرار انسان کو سمجھ آنے شروع ہو، کربلا والوں کے پاس کیا تھا؟ کربلا والوں کے پاس ایک سب سے بنیادی چیز خشوع و خضوع، یہ لفظ ہم نے سنا لیکن شاید اتنا ادراک نہیں کیا ہم نے۔ دیکھیں، قرآن نے مومنوں کی جو صفت بیان کی ہے، پہلی صفت، مومن کی پہلی صفت، قد افلح المؤمنون، یقیناً یقیناً کامیابی، فلاح، نجات صرف اور صرف مومن کا حصہ ہے۔ یہ صرف اور صرف کہاں سے آ گیا؟ یہ لفظ قد، قاف اور دال جو ہے، یہ عربی میں جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو یقیناً اور حصر کا معنی دیتا ہے۔ یقیناً یقیناً کامیابی فقط اور فقط مومنوں کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جملے سب سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے کس نے پڑھے؟ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ جملے کس نے پڑھے؟ یہ سب سے پہلے جملے نزول قرآن سے پہلے، قرآن نازل نہیں ہوا تھا ابھی، امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن جب پیغمبر کے ہاتھوں پہ آئے
اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اے میرے حبیب بتائیں، اے حبیب خدا بتائیں میں آپ کو کیا پڑھ کے سناؤں۔ من جملہ جو مولا نے پیغمبر کے ہاتھوں پہ پڑھا ان میں سے قرآن کی یہ آیتیں ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ مولا آپ نے ان آیتوں کا کیوں انتخاب کیا؟ ان آیتوں کے انتخاب کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو مولا فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہوں مومنوں کا امیر، میں ہوں مومنوں کا امیر، تو مجھے بتانا ہے کہ مومن ہوتا کون ہے؟ میں آپ کو کہوں آپ مومن ہیں، آپ مجھے کہیں آپ مومن ہیں، ہم ایک دوسرے کو مومن بناتے رہے، نہ میرے کہنے سے آپ مومن ہو جائیں گے نہ آپ کے کہنے سے میں مومن ہو جاؤں گا۔ مومن وہی ہوگا جس کو قرآن ایمان کی سند دے اور جس کو مولا کہے کہ یہ میرا ماننے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب تو فقط مومن ہی ہوں گے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ فقط نماز نہیں پڑھتے کہ بھئی فریضہ بس پڑھ لے نماز۔ مومن فقط فریضہ سمجھ کے نہیں ٹالتا نماز کو، البتہ یہ فریضہ بھی بہت کام آنے والی چیز ہے۔ صلوات بھیجے آل بیت کی ذات پر۔ بھائی حاضری تو لگ گئی، کم از کم غیر حاضر تو نہیں لگی۔ اگر اس درجے کی نماز نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو کہیں گے کہ اللہ میاں حاضر ہو گئے تھے، حاضری لگوا دی تھی ہم نے۔ ایک شخص ایران کے اندر، ایک مولانا کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گاڑی میں سفر کرتا تھا، وہ بندے خدا جو ہی آزان ہوتی فوراً گاڑی روکنی، نکلنا گاڑی سے، مصلی اس کے پاس ہوتا تھا، جلدی نماز پڑھی اور پھر گاڑی دوڑانا شروع کی۔ عالم کہتے ہیں میں نے ایک دن کا بندے خدا تو نماز ہی پڑھتا ہے تو تھوڑا آرام سے پڑھ، سکون سے پڑھ۔ کہا قبلہ وہ سکون والی نماز ہے تو آپ علماء کو نصیب ہے یا خاشعین کو نصیب ہے، ہم تو گنہگار لوگ ہیں۔ لیکن میں آپ سے مولانا ایک بات کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اول وقت میں امام عصر نماز پڑھتے ہیں، بالکل امام عصر اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ایک عام خاکی انسان آپ کے گھر میں آؤں اور پیک کر کے ایک پیاز پیک کروں، اچھا پیک کروں اور کہوں قبلہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک پیاز رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا بھئی یہ کیا ہوتا ہے، یہ کون سا تحفہ ہے جو تم لے کے آؤ، کوئی نایاب چیز ہے؟ کہا لیکن اگر 1 کلو سونا ہو اور اس کے ساتھ ایک پیاز رکھا ہو تو پھر آپ اس لیے اس کو لے لیں گے کہ 1 کلو سونے کے ساتھ آیا ہے۔ کہا امام عصر کی نماز تو وہ 1 کلو سونے کی طرح ہے جو بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے، تو یہ میرا پیاز اس لیے اللہ لے لیتا ہے کہ امام کی نماز کے ساتھ آیا ہے۔ میری نماز کی تو وہ کی کرنا، ہماری کون سی نمازیں ہیں؟ لیکن کوشش کریں کہ اول وقت میں پڑھیں تاکہ امام کی نماز کے ساتھ جا کر، اور اگر امام کی نماز کے ساتھ نماز جڑتی نہیں ہے، اگر امام کی نماز کے ساتھ نماز جڑتی نہیں ہے تو وہ جائے گی اوپر، اس میں صلاحیت ہے۔ دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، عربی آپ کو نہیں آتی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم کہاں سے آ گئے؟ نعبد سے۔ نعبد عربی میں جمع کے لیے آتا ہے، اس کا مفرد ہے اعبد۔ خود اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا 5-7 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آپ صبح کی نماز اکثر جو گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد تو خالی نظر آتی ہے، صلوات بھیجے آل بیت کی ذات پر۔ تو جب آپ بند کمرے میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی نعبدو پڑھتے ہیں یا عبدو پڑھتے ہیں؟ وہاں بھی نعبدو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نعبدو کیسے ہو گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نمازیں اگر معصومین کی نمازوں تک نہ پہنچے تو اوپر جانے کے قابل نہیں ہے۔ اتنی صلاحیت ہو کہ نماز
قبول کیسے ہوتی ہے نماز؟ نماز قبول کیسے ہوتی ہے؟ ان بندگان خدا میں جو کربلا میں امام کے ساتھ تھے. دیکھیں کربلا میں ایک عجیب چیز ہے. کربلا کے خیموں میں خیمہ ہے جس خیمے کا نام ہے خیمہ نظافت. نظافت صفائی کو کہتے ہیں. بال کاٹنا، داڑھی بنانا، مونچھیں سیٹ کرنا، یہ نظافت میں آتا ہے. درست؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ یہ کام آپ اور میں کب کرتے ہیں؟ جب نسبتاً سکون ہو، جب تھوڑا سا ریلیکس ماحول ہو. بعض اوقات اتوار کا انتظار کیا جائے. اتوار کو اکثر حجام کیا کیوں رش ہوتا ہے کہ سارے لوگ اتوار کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم لوگ اس کام کو تب انجام دیتے ہیں جب نسبتاً آزادی محسوس کرتے ہیں. آگے پیچھے کوئی کام نہیں ہوتا، سکون ہوتا ہے. تو بتائیں کربلا والوں کے دل میں کتنا سکون تھا؟ کربلا والوں کے دل میں کتنا سکون تھا؟ امام حسین کے خیموں میں خیمہ نظافت کہ جہاں صاحب امام جا کے اپنی داڑھی کے بال، اپنے مونچھوں کے بال، اپنے سر کے بال سیٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ شور غلغلہ، شیطانوں کا غلغلہ، وہ ان کے لیے کوئی معنی تھوڑی رکھتا ہے. ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ امام کے ساتھ ہیں، یقین کی منزلوں پہ فائز ہیں، اطمینان کی منزلوں پہ فائز ہیں. ان کو مشکل نہیں ہے یقین، تواضع، تسلیم، رضا، راضی ہو جانا. دیکھیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، امام کے ساتھ چلنا. امام المتقین کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ تقویٰ کا مطلب ہے امام کے سائے میں چلنا، امام کے سائے میں رہنا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنا امام کے سائے میں رہتے ہیں. کبھی سائے سے دھوپ میں چلے جاتے ہیں، کبھی سائے میں واپس آ جاتے ہیں. کبھی دھوپ میں، کبھی سائے میں، کبھی دھوپ میں، کبھی سائے میں. زیادہ تر تو دھوپ میں جاتے ہیں صلوات بھیجا اہل بیت کی ذات پر. دیکھیں کامیابی فلاح اس کی بھی آیات ہیں. اس کے بعد ہے رضائے پروردگار. رضائے پروردگار انسان کو اور تسلیم پروردگار، تسلیم معصومین. دیکھیں یہ آیت شریفہ جو آپ عام طور پہ آپ تلاوت کرتے ہیں اور اس آیت کے بعد کبھی کسی خطیب کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ ترجمہ کرے اس آیت کا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ محمد. دیکھیں اس میں دو آیتیں ہیں، یہ ایک آیت نہیں ہے، اس کی دو آیتیں ہیں. یہ وسلموا تسلیما جو ہے یہ الگ آیت ہے، پڑھی اکٹھی جاتی ہے. اور ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. وسلموا عام طور پہ اس کا درود و سلام ترجمہ کے، سلام نہیں بنتا اس کا ترجمہ. سلام کا مادہ ایک ہی مادہ ہے لیکن یہ باب تفعیل میں ہے، تسلیم ہے نہ سلام ہے. سلام اور چیز ہے، تسلیم اور چیز ہے. وسلموا تسلیما، اہل بیت کے سامنے ایسے تسلیم ہو جاؤ جیسے تسلیم ہونے کا حق. یہ آسان ہے تسلیم ہونا، آسان ہے تسلیم ہونا. ایک شخص کہتا ہے کہ غلام خرید کے لایا گھر پہ. جب غلام کو خرید کے لائے تو غلام سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، شاید ہمارے ملک کے بھی نہیں ہیں، تو آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ مولا شریف ہوا، مولا شریف ہوا جو غلام سے ایسے پوچھتا ہے. بھائی نوکروں سے کون پوچھتا ہے کہ آپ کھانے میں کیا پسند کریں؟ اس نے کہا کہ دیکھیں آقا، بات یہ ہے کہ جب ہم گھر میں تھے تو اپنی مرضی چلاتے تھے، جو دل آتا وہ کھا لیتے تھے. اب ہم ہو گئے آپ کے غلام، آپ ہو گئے آقا اور ہم ہو گئے غلام.
آقا جو کھلائے گا وہ غلام نے کھانا ہے۔ اب ہمارا جو ہے وہ جو آپ آزاد اس کا ترجمہ کریں تو کیا ترجمہ ہے؟ نوکر کیا اور نخرہ کیا؟ اب کہے گا نخرہ ہمارا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ سونے کے لیے آپ کیسی جگہ سونا ریلیکس آپ فیل کرتے ہیں؟ کہا آپ جہاں بھی سلائیں گے سوئیں گے، اب تو ہم غلام ہوئے آپ کے۔ کہا لباس میں کیا پسند ہے؟ کہا میرا وہی جواب ہے جو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ جب تینوں جوابوں پر اس نے یہی جملہ کہا کہ آپ آقا ہیں اور ہم غلام ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے، اس بندے خدا نے، اس آقا نے زار زار رونا شروع کیا۔ اس کے گھر والوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہے تو یہ غلام، لیکن اس نے مجھے اسلام کا معنی سکھا دیا ہے، اسلام کا مطلب بتا دیا کہ اسلام میں ہماری مرضی نہیں چلتی۔ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کسی کو کہیں بھائی یہ نہیں کیجیے، کہتے ہیں مولانا دین میں جبر تھوڑی، اور پھر ہمیں اچھا مطلب کی آیتیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں، اور آیت کسی کو یاد ہو یا نہ ہو، یہ آیت یاد کر کے رکھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہو، اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ کس نے کہا دین میں جبر نہیں ہے؟ کس نے کہا دین میں جبر نہیں ہے؟ جس معنی میں آپ جبر دیتے ہیں وہ یقیناً ہے دین کے اندر۔ دیکھیں ایک عقیدے میں جبر، وہ نہیں ہے دین میں۔ آپ جوان کو صبح اٹھاتے ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو، یہ جبر ہے نہیں، یہ سختی ہے نہیں۔ آپ اسے مجبور کر رہے تو بھی وہ سو رہے، سونے دو اس کو، کہہ رہے اٹھو نماز پڑھو۔ دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار کا۔ واقعاً ایسا ہی ہے، کوئی معبود نہیں۔ تو قرآن تو خود کہتا ہے وَمَن يَتَّخِذْ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، وہ بھی تو ہے جنہوں نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا یہ جو بتوں کو پوچھتے ہیں یہ معبود مانتے ہیں؟ ان کو نہیں مانتے۔ ستاروں کو پوچھتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ ساری پوجا جو ہو رہی ہے دنیا میں تو یہ ان کو معبود سمجھ کے پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں دنیا میں، لوگ شیطان کو پوج رہے ہیں، لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، لوگ خواہشات کو پوج رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں۔ علماء فرماتے ہیں نا کلمہ یہ درست ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور کلمہ ہے، جب تک اس کو شامل نہیں کرے تو یہ کلمہ درست نہیں بیٹھتا ہے، کہ اس کا جو صحیح ترجمہ ہے کہ معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے پروردگار کے۔ معبود برحق معبود تو فقط خدا ہی ہے۔ بھلا فرعون انا ربکم الاعلی، فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ وہ معبود برحق تو نہیں ہے، یا جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، جھوٹے امامت کے دعوے کیے، تو وہ تو اپنے آپ کو امام کہتے ہیں لیکن وہ سچے امام نہیں ہے۔ لا الہ حق، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے ذات پروردگار کے۔ اسی طریقے سے عزیزو اس لا اکراہ فی الدین کے اندر ایک جملہ ہے، لا اکراہ فی اختیار الدین۔ اگر جب تک یہ کلمہ آپ نہیں لگائیں گے یہ اس کا ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کو دین اختیار کرنے پہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں اس وقت دنیا میں دین مسیح ہے یا نہیں؟ یہودیوں کا بھی دین ہے، اسلام بھی ہے، زیادہ کون ہے؟ مسلمان زیادہ ہے؟ اللہ کا دین زیادہ ہے یا ان کا دین؟ تو جبر تو نہیں ہوا۔ اگر جبر ہوتا تو سارے مسلمان ہوتے۔ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی اختیار الدین،
تجھے دین کو اختیار کرنے کے لیے پابند نہیں کیا جائے گا کہ تو کون سا دین اختیار کرتا ہے، مسلمان بنتا ہے، یہودی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، لیکن اختیار کرنے کے بعد عربی میں کلمہ استعمال ہوتا ہے، بہت لطف والا کلمہ ہے، لیکن جن کو عربی سمجھ آتی ہے ان کو لطف بھی آتا ہے اس میں۔ الاختیار قبل الاختیار، انسان کے پاس اختیار ہے اختیار سے پہلے، اختیار ہے کب؟ اختیار سے پہلے۔ جب اختیار کر لیا بھائی شادی کرے یا نہیں کرے آپ کو اختیار ہے، کرنے کے بعد کا اختیار ہے، پھر آپ کا اختیار تو کہیں شفٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی ڈوریاں کوئی اور ہلاتا ہے، سلوات میں جالے بیٹھ کے جاتا ہے۔ اختیار قبل الاختیار، انسان کو اختیار ہے کب؟ اختیار سے پہلے۔ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھے کیونکہ یہ بہت گہرے عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک جوان ہے، اس نے مختلف قسم کے ہنر کمائے، 3-4 قسم کے ہنر اس نے کما لیے، یعنی سیکھ گیا کام۔ اب وہ اپنی سی وی جا کے مختلف اداروں میں جمع کراتا ہے، درست؟ اب یا تو کہیں سے کال نہیں آتی، آگے تو تینوں جگہ سے اکٹھی کال آ گئی۔ اب تینوں نے اس کو بلا لیا کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ کا کام ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آج اسی جملے سے مقدر بھی سمجھیے گا، لوگوں کو مقدر یہ ہے کہ مقدر سمجھ نہیں آتا، سلوات میں جالے بیٹھ کے جاتے ہیں۔ اس ممبر سے کم از کم مقدر کو لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے تھا۔ اہل بیت کے ممبر سے اگر مقدر سمجھ نہیں آئے گا تو کہاں سے سمجھ آئے گا مقدر کیا چیز ہے؟ عرض کرتا ہوں، یہ سی وی دے کے آ گئے، تینوں نے بلایا اس کو۔ اب یہ آتا ہے واپس، وہ کہتے ہیں ہم یہ پیکج دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم یہ پیکج دیں گے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ ان 3 میں سے کسی ایک ادارے کے ساتھ ایگریمنٹ کر لے، یا پابند ہے؟ کوئی پابندی نہیں، مرضی ہے اس کی۔ لیکن یہ کیا کرے گا؟ یہ پیکج چیک کرے گا کہ پیکج کون اچھا دیتا ہے، جو اچھا پیکج دیتا وہ اس کو اختیار کرے گا۔ اب یہ انسان کی سوچ ہے کہ کس دین کو اختیار کرتا ہے، کون سا دین اس کو سمجھ آتا ہے، جو اچھا دین سمجھ آتا ہے اس کو لے لے گا۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی یہ والا پیکج اچھا ہے، اس کو ہم لے لیں۔ یہ انہوں نے پورا مساوت کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ یہ ایگریمنٹ ہے، آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے، آپ کے درمیان کلاش نہیں ہو۔ آپ کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا، آپ کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ آپ اچھی طرح، یہ ہماری شرائط ہے، یہ ہماری آپ کی سائننگ ہے، اس سائننگ پہ آپ کو آنا ہے۔ کہتے ہیں کراچی چل گئی۔ اب کراچی کے جوانوں کا ماحول تو آپ جانتے ہو، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کراچی کے ہیں۔ اس کو جاب ملی، پہلے دن تو وہ خوشی 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 فکس ٹائم پہ پہنچ گئے، دوسرے دن پورا گھنٹہ لیٹ گئے۔ آفس والوں نے کہا کہ کیا ہوا، لیٹ کیوں آئے؟ کہا صاحب وہ ٹرین لیٹ آئی تھی۔ انہوں نے کہا آپ ریزائن لکھیں، فوراً ریزائن لکھیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تم چیٹ کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے یہاں ٹرین 40 سال سے ہم چلا رہے ہیں، ٹرین اول تو لیٹ نہیں ہوتی، اگر 1 منٹ لیٹ ہوتی ہے تو وہ سلپ لگا کے دیتے ہیں کہ ٹرین لیٹ ہے، بندہ لیٹ نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ تو سمجھ جاتا کہ کراچی کا دفتر ہے، چل جائے گا، نہیں ہر جگہ تو نہیں چلتا، سلوات میں جالے بیٹھے گا۔ اب انہوں نے ایگریمنٹ پڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری شرائط ہے، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے تک رہنا ہے، اگر ضرورت پڑی تو ممکن ہے تھوڑا لیٹ بھی واپس جانا پڑے، یہ کام کرنے آپ نے، یہ ہمارا سیلری پیکج ہے۔ آپ کے ساتھ بتائیں جب یہ
اسی بات کے ساتھ جو پانی سے اللہ آنا چیز کے لیے گیا اچھا مطلب مولا امین کا ابھی کوئی واقعہ سنا دو بچے اپنے بچوں اس نے اٹھا کے بیچنے کا اللہ مولا کو نہ دے سکتے ہیں جان لیجیے سال سے وہ بھی آ جاتا